دنیا کے مریضوں کو نہ جب کوئی شفا دے، دنیا کے مریضوں کو نہ جب کوئی شفا دے، تب عابد بیمار کے دامن کی ہوا دے۔ دنیا کے مریضوں کو نہ جب کوئی شفا دے، تب عابد بیمار کے دامن کی ہوا دے۔ تو یہ وقت کا بیمار ہے عالم کا مسیحا، مردوں کو اگر چاہے تو ٹھوکر میں جلا دے۔ یہ وقت کا بیمار ہے عالم کا مسیحا، مردوں کو اگر چاہے تو ٹھوکر میں جلا دے۔ سلمہ مولا سجاد کے حوالے سے بہترین 4 مصرے پیش کر رہے تھے۔ میں مطلع 2-3 شعر بالکل آہستہ آہستہ پیش کرتا ہوں۔ مومنین بھی آہستہ آہستہ تشریف لا رہے ہیں اور میں پیش کرتا ہوں تاکہ مومنین جلد سے جلد تشریف لائیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ قبلہ ممبر پہ تشریف لائیں گے، قبلہ کا نورانی بیان ہوگا، آپ حضرات کی پاکیزہ سماعتیں ہوں گی۔ مل جل کر محمد وآل محمد پر بلند ترین درود پڑھیں، ایک بار بآواز بلند نعرہ صلوات۔ میں پیش کرتا ہوں، مطلع سماعت کریں مومنین۔ یہ رب کی، یہ رب کی نگاہوں میں رتبہ ہے محمد کا، یہ رب کی نگاہوں میں رتبہ ہے محمد کا۔ قرآن کے پاروں میں سورہ ہے محمد کا، قرآن کے پاروں میں سورہ ہے محمد کا۔ اور دنیا کی حقیقت بس ایک کل کے سوا کیا ہے، دنیا کی حقیقت بس ایک کل کے سوا کیا ہے، جو کچھ ہے زمانے میں صدقہ ہے محمد کا، جو کچھ ہے زمانے میں صدقہ ہے محمد کا۔ اور یہ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں گے، ایک مرتبہ مل جل کر بآواز بلند درود پڑھنے، بآواز بلند نعرہ صلوات صلی اللہ محمد محمد۔ السلام علیکم۔ جو کچھ ہے زمانے میں صدقہ ہے محمد کا۔ آصف صاحب، خود حسن زلیخا کا صبر نچھاور ہو، یوسف سے بھی نورانی چہرہ ہے محمد کا۔
یوسف سے بھی نورانی چہرہ ہے محمد کا. دو شعر آخری کے ملاحظہ فرمائیں. یہ شعر دیکھیے گا. حسنین ہے حیدر ہے زہرا ہے پیمبر ہے. حسنین ہے حیدر ہے زہرا ہے پیمبر ہے. تطہیر کی چادر میں کنبہ ہے محمد کا. تطہیر کی چادر میں کنبہ ہے محمد کا. اور آخری شعر آخری امام کے حوالے سے ملاحظہ فرمایا حضرت. پردے سے جب آئیں گے تلوار بھی لائیں گے. پردے سے جب آئیں گے تلوار بھی لائیں گے. اسلام کے دشمن کو خطرہ ہے محمد کا. اسلام کے دشمن کو خطرہ ہے محمد کا. اب میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں محترم جناب رحیم صاحب کی خدمت میں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور پیشکاری کے فرائض کو انجام دیں. بآواز بلند نعرہ صلوات. بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں ذرا. دیکھیے گا 4 مصرے حضور کہ جو کرب و بلا آج مٹانے پہ تلے ہیں، جو کرب و بلا آج مٹانے پہ تلے ہیں، وہ چاند کو پتھر سے گرانے پہ تلے ہیں. نادان ہیں جل جائیں گے اشکوں کے تپش سے، سورج کو ہتھیلی سے چھپانے پہ تلے ہیں. سورج کو ہتھیلی سے چھپانے پہ تلے ہیں. اور زہرا کے قاتلوں پہ تبرہ کیے بغیر، زہرا کے قاتلوں پہ تبرہ کیے بغیر جنت کوئی نہ جائے گا ایسا کیے بغیر. اور دیتا ہے بھیک آج بھی زہرا کا خاندان انسان کے ضمیر کو رسوا کیے بغیر. حق مانگنا بھی حکم خدا ہے کہ فاطمہ، حق مانگنا بھی حکم خدا ہے کہ فاطمہ خاموش کیسے رہتی تقاضا کیے بغیر. اور 4 مصرے دیکھیے گا حضرات کی اللہ رے حسین و محمد کا مرتبہ، اللہ رے حسین و محمد کا مرتبہ، دونوں کی بندگی پہ الہی کو ناز ہے. پشتے نبی پہ دیکھ کے زہرا کے لال کو ایسا لگا نماز کے اوپر نماز ہے، ایسا لگا نماز کے اوپر نماز ہے. اور یہ بھی مصرع دیکھیے گا حضرت 4 مصرے کہ ہرملا ہرملا ہر تیر تیرا بیکار ہو جائے گا، ہرملا ہر تیر تیرا بیکار ہو جائے گا، پوتا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا.
पोता अली का कैसे भला हार जाएगा। बहलोल तू बहिश्त बना और मैं ताजिया, बहलोल तू बहिश्त बना और मैं ताजिया, देखें कि किस तरफ को खरीदार जाएगा, देखें कि किस तरफ को खरीदार जाएगा। और पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नेज़े पे करबला का ज़मींदार जाएगा, नेज़े पे करबला का ज़मींदार जाएगा। बाबा दे बुलंद नारे सलवात पढ़ें हज़रत। एक बार बाबा दे बुलंद नारे सलवात पढ़ें हज़रत। देखिएगा, रसूल से है मोहब्बत तो आओ मजलिस में, बार बार ऐलान किया जाता है। सुनिए हज़रत कि रसूल से है मोहब्बत तो आओ मजलिस में, ज़रा सी भी है शराफत तो आओ मजलिस में, लहू में गर है तहारत तो आओ मजलिस में, जो सीखनी हो शरीयत तो आओ मजलिस में। मेरा यकीन मेरी जान है आज़ादारी, बहिश्त जाने का सामान है आज़ादारी, बहिश्त जाने का सामान है आज़ादारी। यजीदियत से है नफ़रत तो आओ मजलिस में, गर मिटानी है दहशत तो आओ मजलिस में, जो खुद की है ज़रूरत तो आओ मजलिस में। ये याद रखना जो मजलिस में आ नहीं सकता, ये याद रखना जो मजलिस में आ नहीं सकता, वो चाहे कोई हो जन्नत में जा नहीं सकता। बाबा दे बुलंद नारे सलवात। हज़रत किबला तशरीफ़ फरमा है। अब बगैर किसी ताख़ीर मैं किबला को आवाज़ दूंगा, उससे पहले किबला के इस्तकबाल में बस सिर्फ़ और सिर्फ 2 कथा पेश करूंगा। और मोहतरम जनाब रहीम साहब उन हज़रात के लिए ये एक अशार, बेहतरीन अशार पेश कर रहे थे जो अभी फ़र्श अज़ा से दूर हैं, अपने घरों में आराम फरमा रहे हैं या किसी ज़रूरियात में मसरूफ़ हैं। उन तमाम अज़ादारों को मोहतरम जनाब रहीम साहब मुखातिब कर रहे थे। मैं भी हिलाल नकवी साहब के 4 मिसरे पेश करता हूँ कि आजकल कोई भरोसा नहीं मेरे आका, आजकल कोई भरोसा नहीं मेरे आका, ज़िंदगी कौन से लम्हों में बिखर जाएगी। आजकल कोई भरोसा नहीं मेरे आका, जिंदगी कौन से लम्हों में बिखर जाएगी। बस यही सोच के आता हूँ तेरी मजलिस में, एक रात और हिफाजत से गुजर जाएगी। बस यही सोच के आता हूँ तेरी मजलिस में, एक रात और हिफाजत से गुजर जाएगी। अब ये 4 मिसरे मैं अपनी जानिब से पेश करता हूँ। अर्ज करता हूँ कि इज्जत दुनिया न दौलत और न शोहरत के लिए, इज्जत दुनिया न दौलत और न शोहरत के लिए, हम परेशान हैं तो बस मौला की मिदहत के लिए। इज्जत दुनिया न दौलत और न शोहरत के लिए, हम परेशान हैं तो बस मौला की मिदहत के लिए। तो खल्क कोई मुश्किल कुशा की मुश्किलें आसा हुई, आ गए अब्बास जब सरवर की नुसरत के लिए। खल्क के मुश्किल कुशा की मुश्किलें आसा हुई, आ गए अब्बास, आ गए अब्बास, आ गए अब्बास जब सरवर की नुसरत के लिए, आ गए अब्बास जब सरवर की नुसरत के लिए। तो जंग का फंजो तराई में दिखाते अब्बास, जंग का फंजो तराई में दिखाते अब्बास, हर तरफ फौज सितम को नजर आते अब्बास। जंग का फंजो तराई में दिखाते अब्बास, हर तरफ फौज सितम को नजर आते अब्बास। तो करबला काश दे लम्हों में उगलती पानी, तपते सहरा पा अगर हाथ लगाते अब्बास। जंग का फंजो तराई में दिखाते अब्बास, हर तरफ फौज सितम को नजर आते अब्बास। करबला कासिदे लम्हों में उगलती पानी, तपते सहरा पर अगर हाथ लगाते अब्बास। तो मांग हैदर की थी, रब ने दी अमानत अपनी, वरना अल्लाह के घर से नहीं आते अब्बास। मांग हैदर की थी, रब ने दी अमानत अपनी, मांग हैदर की थी, रब ने दी अमानत अपनी, वरना अल्लाह के घर से नहीं आते अब्बास। आइए हजरात, बड़े अदब व एहतराम के साथ गुजारिश गुजार हूँ आली जनाब इस्सतमा हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना शबीउल हसन खान साहब किबला की बारगाह में कि वो मिंबर पर तशरीफ़ लाए और
فضل صاحب سید الشہداء علیہ السلام بیان فرمائے۔ قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے استقبال میں مل جل کر دونوں ہاتھ بلند کر کے ایک مرتبہ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آواز بلند نعرہ صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد الذي كان عليا في درجاته وفاطما في تطهيراته وحسنا في صفاته وحسينا في تجلياته وزين العابدين في عباداته وباقرا في علم الأولين والآخرين بمعلوماته وصادقا في أقوال وكاظما على جميع الأحوال ومتمكنا في مقام الرضا جوادا كفه عند العطاء وهاديا إلى سبيل النجاة وعسكريا مع الغزاة ومهديا إلى طرف الحق صلوات الله صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا۔ صلوات پڑھ لوں۔ معزز سامعین اکرام، قبل اس کے کہ کچھ باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کروں، آپ حضرات سے التماس ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم نفیس احمد کربلائی ابن ہاشم صاحب کی روح کو ایصال فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مل جل کے صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، قرآن مجید کی سورہ ملک کی یہ مشہور آیت ہے، آپ نے بارہا سماعت فرمایا ہوگا کہ جس میں خداوند عالم
یہ اعلان فرما رہا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات، یہ آیت مربوط ہے اس سے پہلے والی آیت سے، اس کو چھوڑ کر صرف اسی فقرے کو وضاحت کے طور پر اور اس کے ترجمے کی حد تک آپ تک بات پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ خدا وہ ہے کہ جس نے خلق کیا موت اور حیات کو۔ کیوں؟ ریزن بھی آگے خداوند عالم نے بیان کر دیا، تاکہ آزما لے، تاکہ چیک کر لے، تاکہ پتہ لگا لے کہ آپ میں کون بہترین عمل کرنے والا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ خداوند عالم چیک کر لے کہ ہم میں سے، تم میں سے، یعنی ہم انسانوں میں کون اچھا عمل کرنے والا ہے، اچھا کام کون کرنے والا ہے، نیک کام کون کرنے والا ہے۔ اب یہاں سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں کہ خلق الموت، اللہ نے کہا خلق ہوئی موت اور حیات۔ بہت سارے افراد ہماری قوم اور معاشرے کے یہ جانتے ہیں کہ ہم خلق ہوئے، پیدا ہوئے۔ ایک بات یہ ہے کہ ہم پیدا ہوئے ہیں اور ایک بات یہ ہے کہ ہم پیدا کیے گئے۔ اگر دونوں کے فرق سے آپ آشنا ہیں تو بات جلدی میری پہنچ جائے گی۔ خداوند عالم نے یہ نہیں کہا ہے کہ خلق ہوئے ہیں، خداوند عالم نے یہ کہا ہے کہ خلق کیے گئے اور ہو جانے کے فرق کو میں اس بات سے اپنی واضح کر دوں۔ ایک کام یہ ہے جیسے بخار چڑھ گیا، سردی ہو گئی، یہ سب جو ہے اس میں ہمارا اختیار نہیں ہے، اس میں ہم چاہیں نہ چاہیں یہ ہو ہی جاتا ہے۔ ایک بار یہ ہے کہ یہ کام ہو گیا یعنی کر دیا، دونوں کے فرق کو آپ سمجھ لیجئے، بات آگے انشاءاللہ بڑھ جائے گی۔ پیدا ہو گئے ہیں، پیدا ہوئے ہیں یا پیدا کیے گئے ہیں؟ اگر پیدا ہو گئے ہیں تب تو ایک اچانک دفعتاً ایک حادثہ، ایک جیسے ایکسیڈنٹ یا کوئی بات ہو جائے تو یہ ہو گئی، لیکن کیے گئے ہیں۔ اکثر افراد یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پیدا ہوئے ہیں، پیدا ہوئے نہیں ہیں بلکہ پیدا کیے گئے ہیں۔ یہاں تک آ گئے ہیں؟ پیدا جب کیے گئے ہیں تو ہر کام کرنے والا اس کام کے مقصد کو، اس کام کے بینیفٹ کو، اس کام کے فائدے کو نظر میں رکھ کے کرتا ہے۔ اگر فائدہ یا اس کا مصرف یا اس کا بینیفٹ کچھ نہ ہو تو آپ کہیں گے، ہم بھی کہتے ہیں کہ کیا بیکار کا کام کر رہا ہے، کیا بیکار کا کام کر رہا ہے۔ کہا بیکار کا کام کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، اسے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے بیکار ہے۔ خدا یہ ہم جو تھوڑا سا دماغ، شعور، عقل تھوڑی سی رکھتے ہیں، وہ بھی یعنی عقلوں میں کئی یعنی مائنس پوائنٹ میں سمجھیے ہماری عقلیں ہیں۔ عقل قل تو خدا ہے، اور اپنے خاص بندوں کو ان عقل قل سے کچھ یعنی صاحبان عقل جسے کہا جائے وہ اہل بیت اطہار اور اولیاء خاص اور خاصان خدا ہیں۔ ہم جو عام زندگی جینے والے انسان جو معاشرے اور سماج میں ہیں، ہماری عقل کا کوئی معیار ہی نہیں ہے کہ ہم کتنے صاحب عقل ہیں۔ البتہ لوگ سوچتے ہیں کہ سب سے بڑا عقل مند میں ہی ہوں، یہ ہماری عقل کا کوئی معیار نہیں ہے۔ تب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی کام فائدے والا نہ کرو تو بیہودہ ہے یار، اسے کرنا نہیں چاہیے تھا، اسے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو بیکار کر دیا ہے۔ اے عزیزان گرامی، ہم آپ جس کی عقل بھی پختہ نہیں ہے، جس کی عقل بھی مسلم نہیں ہے، جس کی عقل کا بھی معیار بہت اچھا نہیں ہے، لیکن اپنی اسی عقل کی بنیاد پر جو کام کرتے ہیں اس میں بھی فائدہ دیکھ کر ہی کرتے ہیں۔ اگر کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر کوئی بینیفٹ نہیں ہے تو اسے نہیں کرتے بلکہ چھوڑ دیا جاتا ہے، یار کام کا نہیں ہے، کوئی فائدہ اس میں ہے نہیں۔ تو جب ہماری اس چھوٹی سی عقل اور
اس چھوٹے سے مغز اور بھیجے اور دماغ میں یہ بات آ رہی ہے تو عقل قل ہے، جس نے عقل کو خلق کیا ہے وہ کام بیہودہ تو کرے گا نہیں، وہ کام بیہودہ تو کرے گا نہیں۔ ہم ہوئے نہیں ہیں، ہم کیے گئے ہیں، ہم خلق ہوئے نہیں ہیں کہ اچانک اور دفتن ہم ہو گئے، جی نہیں، ہم خلق کیے گئے ہیں۔ جب کیے گئے ہیں تو کوئی نہ کوئی ہدف ہے، ہماری خلقت کا کوئی مقصد ہے، ہماری خلقت کا کوئی فائدہ ہے۔ ہم سمجھے نہ سمجھے، جس نے خلق کیا ہے اس فائدے کو دیکھتے ہوئے، اس شعور کو، اس عظمت کو، اس فضیلت کو دیکھتے ہوئے اس نے ہم کو اشرف المخلوقات بھی بنا دیا۔ دنیا کی ساری چیزوں کو خلق کرنے کے بعد اس نے اپنی تعریف نہیں کی، لیکن ہم انسانوں کو خلق کرنے کے بعد اس نے اپنی تعریف کر دی کہ بابرکت ہے وہ ذات، کتنے شاباشی دے کر کہتا ہے جس نے انسانوں کو خلق کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان جسے ہم دیکھ رہے ہیں، جو کبھی بے عقلی کا بھی کام کرتا ہے، بے شعوری کا، وہ اپنے ہدف سے ہٹا ہوا ہے، لیکن خلقت کا ہدف اس کے یہاں سے ہے۔ اسی کو سمجھ لیا جائے تو ہماری زندگی کامیاب ہے۔ اس نے خلق کیا اور موت کو بھی خلق کیا ہے۔ چونکہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، لہذا دونوں باتوں کا ایک کچھ نشان یا کچھ محور یا کچھ باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش ہے کہ موت بھی خلق ہوئی، ایسا نہیں ہے کہ موت کسی گوشے میں، اور احسان کیا خداوند عالم نے۔ اگر موت کو اس نے نہ خلق کیا ہوتا تو پتہ چلا کئی پشتوں کے آباء و اجداد ہمارے کسی کونے میں ہوتے، اور پھر ہم عاجز آ جاتے۔ ایک ماں باپ کو لے کر انسان حیران ہوتا ہے، اگر خدا نخواستہ وہ بستر مرض اور بستر یعنی آخری لمحات میں زندگیاں ہوں، لیکن جان اگر جسم میں ہو تو آدمی سوچتا ہے دعائیں کریے کہ اس سے نجات یا اس طرف یا اس طرف، لیکن خداوند عالم کا احسان مانیے کہ اس نے موت کو بھی خلق کر دیا ہے، ورنہ کسی گوشے میں، کسی گھر کے کونے میں ہمارے پرکوں کا وجود ہوتا ادھر وہ، اور جب یہ پتا چل جائے کہ مرنے والے نہیں ہیں تو پانی مانگا کرو، دوائیں مانگا کرو، کپڑے مانگا کرو، بھئی یہ مریں گے نہیں، ٹینشن مت لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ موت ہی نہیں خلق ہوئی ہے۔ خداوند عالم نے موت کو خلق کر کے ہماری آبرو بچا دی ہے، ہمیں عزت عطا کر دیا ہے کہ اگر کرنا چاہتے ہو تو کچھ کر لو، چند لمحوں کے مہمان ہیں، چند دنوں کے مہمان ہیں، چند مہینوں کے مہمان ہیں۔ یہ آبرو ہماری بچائی ہے خداوند عالم نے موت کو خلق کر کے۔ اگر موت نہ خلق کرتا تو کوئی وہاں سے آواز دے رہا ہے، کوئی ٹینشن مت لو، مرنے والے نہیں ہے، ادھر سے آواز دے رہا ہے، پانی نہ ملا تو کیا سے، کھانا نہ ملا تو کیا سے، موت تو آنی نہیں ہے۔ اے عزیزان گرامی، خدا کہہ رہا ہے خلق الموت والحیات، موت کو بھی خلق کیا ہے تاکہ آزما لیا جائے، زندگی کو بھی خلق کیا ہے تاکہ آزما لیا جائے۔ اب اس کے امتحان میں کون کامیاب ہوگا فیصلہ ہمیں کرنا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ متعدد مقامات پہ اس بات کا تذکرہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں کیا ہے کہ وہی ہے جس نے موت کو خلق کیا، وہی ہے جس نے ہمیں حیات دی، پھر پلٹا کے لے جاتا ہے ایک عمر کے آخری حصے میں، ثم رددناہ الی الارض للعمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا، پھر پلٹا کہ وہ عمر کے ایسے حصے میں لے جاتا ہے جہاں جا کر انسان کا علم بے علمی میں بدل جاتا ہے۔ شاید اس بات کی وضاحت درکار ہے۔ انسان مختلف، یعنی جب مسن ہو جاتا ہے، عمر دراز ہو جاتا ہے، بڑھاپے اور پیری کی منزلوں کو جب طے کر لیتا ہے تو وہ ایسے مرحلے میں پہنچ جاتا ہے، رددنا، یعنی ردد کا مطلب عربی زبان میں یہ ہوتا ہے پلٹانا۔ ردہ یا ردو کا مطلب یہ ہے کہ پلٹانا، پلٹ جانا۔
جانا ایک الگ منزل ہے، پلٹ کے جانا ایک الگ منزل ہے۔ ہم آئے ہیں اور اب پلٹ کے جائیں گے۔ مطلب کیا ہے؟ خدا اس قرآن مجید کی ان آیات میں یہ بتا رہا ہے کہ انسان کو پھر ہم لے جاتے ہیں موت یعنی زندگی کے ایسے منزل تک پلٹا کر۔ کیا مطلب ہے؟ اس کو دو یعنی ہماری حیات طیبہ کے دو دور کو اگر ہم اپنی نظروں کے سامنے لے آئیں تو سمجھ میں بات آتی ہے کہ خدا اب تک ہم پہلے خلقت ہوئی، پیدا ہوئے، کچھ شعور نہیں تھا، کچھ سمجھتے نہیں تھے، حتیٰ ماں باپ کا بھی احساس اور علم نہیں تھا، بندگی اور چچا سارے رشتے کچھ نہیں جانتے تھے۔ دھیرے دھیرے جاننے لگے، یہ چچا، یہ بھائی، یہ خاندان، یہ دادا، یہ نانا، یہ سارے یہ ایک علم ہو گیا۔ اور آگے بڑھ جائیے تو علم خدا بھی ہو گیا کہ اچھا کوئی ہے خالق جو ہم کو خلقت کیا، ہم کو اس دنیا میں ہمارے وجود کا ذریعہ بنا، ہم آئے، اس کی بندگی کرنی چاہیے۔ یہ تو اچھے لوگوں کی بات ہے کہ اس کی عبادت کرنا چاہیے، اس نے ہدف کے تحت ہمیں خلق کیا ہے، وہ اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے تو اس کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ اس نے کچھ شرائط بھی رکھے ہیں، ان شرائط پر چلنے والا ہی اس کا بندہ ہے۔ خیر ان منزلوں سے طے ہوتے 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 کوئی انجینئر، کوئی وکیل صاحب، کوئی مولانا، کوئی عالم، کوئی مجتہد، کوئی مرجع، یہ سب بنتے گئے، علم آتا گیا۔ کہاں سے چلے تھے؟ جب کچھ نہیں جانتے تھے، یہاں سے پہنچے وہاں پہنچ گئے۔ اب پھر عمر کے ایسی منزلوں میں انسان پہنچ جاتا ہے کہ اب کوئی علم نہیں رہ گیا۔ قرآن کہہ رہا ہے لِكَيْ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، یعنی علم ہونے کے بعد ایسی منزل میں، ایسی عمر کے ایسے حصے میں پہنچ جاؤ گے کہ علم کے بعد بھی پھر جہالت کی طرف پلٹ جاؤ گے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جیسے پہلے جاہل تھے پھر ویسے ہی ہو گئے۔ اب جب دکھائی اچھا بستر پر لیٹے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، اب وہی کان ہے جو سنائی نہیں دے رہا ہے، اب وہی آنکھیں ہیں جو دیکھ نہیں سک رہی ہیں، وہی ہاتھ ہے جو اپنے سے پانی نہیں پیا جا رہا ہے، وہی پیر ہے جو اب چلنے سے قاصر ہے۔ ایک منزل میں آ چکے ہیں۔ پہلے وہی پیر تھا جس میں کھڑے ہونے کی سکت نہیں تھی، دھیرے دھیرے انگلیاں پکڑا کر چلنا سکھایا گیا، کھڑا ہونا بتایا گیا، بولنا سکھایا گیا، ہنسنا بتایا گیا، ہاں سننے کی صلاحیت آئی، دیکھنے کا شعور آیا۔ یہ سب آتے آتے پھر عمر کی ایسی منزل میں انسان پہنچ جاتا ہے کہ جہاں جانے کے بعد سب لا علمی میں بدل جاتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اب وہی ہاتھ تو ہے لیکن اب ہاتھوں میں راشا ہے، وہی پیر تو ہے لیکن پیر ڈگمگانے لگے، وہی دماغ تو ہے اب کام نہیں کر رہا ہے، آنکھوں سے وہاں تک دکھائی نہیں دیتا ہے، کان میں وہ سماعت کی طاقت نہیں رہ گئی ہے۔ قرآن اسی بات کی تو نشاندہی کر رہا ہے کہ انسان کو ہم نے خلق کیا اور خلق کرنے کے بعد پھر عمر کے ایسے منزلوں تک اسے پلٹا دیا ہے۔ پہلے وہیں تھا پھر وہیں پہنچا۔ یہ دو لا علمی ایک بیچ میں علم ہے، اسی کو ہمارے اختیار میں دے دیا۔ پہلے والی منزل میں بھی آپ کی کوئی تکلیف نہیں تھی، بچے تھے، جیسے چاہو رہو، ابھی آپ بالغ نہیں ہوئے ہیں، ابھی نماز واجب نہیں، روزہ واجب نہیں، حج واجب نہیں، زکوٰۃ واجب نہیں، ابھی بچپنا ہے۔ اس بچپنے کی منزلوں کو آزادی سے طے کرو۔ ماں باپ کے اوپر ذمہ داریاں ہیں کہ تمہارے بچپنے کو اچھا بنا دیں، تربیت کے ذریعے سے تمہیں شعور عطا کر دیں، اور پھر جب آخری منزل میں اب جب دماغ نہیں کام کر رہا ہے تو آپ کے اوپر نماز بھی نہیں ہے، اب جب چل نہیں پا رہے ہو تو بیٹھ کے نماز پڑھ لو، اب جب اٹھ نہیں پا رہے ہو تو لیٹ کر نماز پڑھ لو۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہی ہے کہ وہ انسانیت کا ایک دور تھا کہ جب آپ کا بچپنا تھا تکلیفیں نہیں تھی، جیسے جیسے یہ طاقت ختم ہوتی جائے گی ویسے ویسے تکلیفیں کم ہوتی جائیں گی۔ اسی کو سمجھنا بندگی ہے، اسی کو اگر سمجھ جائیں تو سمجھ میں آئے گا خدا نے ہم کو یوں ہی نہیں خلق کیا ہے، کسی مقصد کے تحت خلق کیا ہے۔ یہ خداوند عالم نے اسی بنیاد پر خلق کیا، مقصد تھا، ہدف ہے، بغیر ہدف کے۔ چار مخلوقات ہیں ظاہراً دنیا میں، جمادات، پتھر، نباتات، درخت، اشجار، حیوانات
जानवर वगैरह, फिर इंसान है, मलक को छोड़ रहा हूँ, फिर इंसान है। तो इन सब में सबसे बाशऊर इंसान हैं, क्योंकि उनकी कोई तकलीफ नहीं, उसमें हरकत नहीं, पत्थर में हरकत नहीं, उससे 1 डिग्री आगे बढ़ गए नबातात, उसमें नुमू है, यानी बढ़ते भी हैं। वो एक पौधा लगाइए, वो जितने दिन गुजरते हैं उसमें नुमू होता है, वो बढ़ते भी जाते हैं। वो क्या है, वो मुंजमिद है, जो पत्थर जहाँ था वहीं है, लेकिन ये इसमें हरकत है, लेकिन बेशऊरी की हरकत है। वो ये नहीं देखता कि आपका घर आता है या आपका छत आता है, वो बढ़ता है तो बढ़ेगा, ठीक। उसके आगे की मंजिल जानवरों की है, उसमें हरकत भी है और इरादा भी है। वो सोच लिया कि जाना है तो रोक नहीं पाओगे, वो हरकत भी करता है। बेशऊरी की अलामत है, यानी उसे शऊर नहीं है, उसे अक्ल नहीं है, लेकिन वो हरकत करेगा, इरादा है कि उठना है, अब जाना है। और आखिरी मंजिल इंसानों की है, जिसमें हरकत भी है, जिसमें इरादा भी है, जिसमें शऊर भी है। कहाँ हरकत करना है, कब हरकत करना है, वरना जानवर है। अगर ये शऊर न हो, और खुदावंद आलम के एहसान है कि उसने हमें शऊर देकर हमें अख्तियार भी दे दिया है, ये हमारी कद्र बढ़ाई है। प्रॉब्लम यहीं से आ गया, उसने हमारी कद्र, जुमले को गौर से सुनिएगा, उसने हमारी कद्र की कि हमें अक्ल देकर, हमें शऊर देकर, समझ देकर उसने अख्तियार भी दे दिया। हमारी इसी जिस्म में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बेअख्तियारी हैं। मतलब कान से सुनना है, आंख से कोई सुन के बताए, आंख से कोई सुन कर बताए। हाँ, खुशबू को इन नाकों से सूंघना है, कोई कान से, आज इसको हटा देते हैं, कान से सूंघेंगे। देखना आंखों से है, आज हम जबान से देखेंगे, कोई कर सकता है? मतलब क्या है, इसमें आपको अख्तियार नहीं है। वो अपने सिस्टम पर या दुनिया के और में, सूरज को कभी देखा गड़बड़ होते हैं कि आज पहले निकल गया, आज बाद में डूबा, क्यों? खुदा का ये सिस्टम है। खुदावंद आलम ने, खुदा की सारी मखलूकात हैं, खुदा ने उनको जो महवर दे दिया है, जिस मकसद के लिए खल कर दिया है, उसी हिसाब से वो चल रहे हैं बेचारे, है ना, उसी हिसाब से चल रहे हैं। हमारे अंदर भी जो काम, जिस कुव्वत को दे दिया है, कितनी काम है कि वो पानी फिल्टर करे और फाजिल पानी को बाहर निकाले। आज उसने कहा कि आज हम काम बंद कर देते हैं अपना, आज हम कुछ और काम करने लग जाएं। हो सकता है? ये नहीं हो सकता। जो हमारे जिस्म के जो आदा हैं, खुदावंद आलम ने उसको जो काम दिया है वो वही करेगा। कोई ये कहेगा आज आंख से नहीं कान से सुनूंगा, कान से सुनूंगा, ये तो खुदा ने तय किया है। कोई कहेगा आज आंख से सुनूंगा, ये नहीं हो सकता। हमारे इसी वजूद में जो मजबूर खुदा ने जो रख दिया है, उसको हम बदल नहीं सकते। खुदा ने हमारी कद्र बढ़ा दी, कुछ चीजों में हमें मुख्तार कर दिया। अगर वो सिस्टम उसी तरह मजबूर वाला होता ना, हिम्मत किसी की नहीं थी कि कलमा न पढ़ता, हिम्मत किसी की नहीं थी कि नमाजें छोड़ देता, हिम्मत किसी की नहीं थी कि झूठ बोल लेता, हिम्मत किसी की नहीं थी कि वो दगाबाजी कर लेता, हिम्मत किसी की नहीं थी कि नाफरमानी कर लेता, हिम्मत किसी की नहीं थी कि जो डगर, जो रास्ता, जो राहबर, जो कुछ खुदा ने बना के दिया है उसकी मुखालफत कर लेता। उसने हमारी कद्र कर दी। तुम जानवर तो हो नहीं, तुम पत्थर तो हो नहीं, तुम दरख्त तो हो नहीं, तुम्हें अक्ल जैसी नेमत दी है, तुम्हें शऊर दे दिया है। समझते जाओ ये रास्ता है, ये राहबर है, ये दीन है, ये इस्लाम है, ये इंसानियत का पैगाम है। उसी पे चलते जाओगे, तुम अशरफुल मखलूकात बनते जा रहे हो। और यही नहीं, तुम सिर्फ इंसान नहीं, मलाइका से भी अफजल हो। लेकिन अगर तुम उस डगर से भटक गए, जानवर नहीं, जानवर से भी बदतर हो। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ये कद्र हमारी की, उसने हमारी मंजिलत बढ़ा दी, उसने हमारा रुतबा और दर्जा बढ़ा दिया। किसी को ये अख्तियार छीन लो, देख जो कहें वही कर, तो वो नौकर है ना। किसी को अगर ये कहो, और दुनिया में जितने भी मालिक होते हैं, फैक्ट्रियां, कंपनियां, जितने भी मालिक अरबाब जो होते हैं, वो आपको डिसीजन लेने का अख्तियार नहीं है, तो आप नौकरी पसंद हैं। यानी क्यों? इसलिए कि खुदा अच्छा है, वहाँ अच्छा भी नहीं लगता। बहुत से मिजाज ऐसे हैं कि उनको नौकरी नहीं अच्छी लगती। खूब बहुत अच्छा, खुदा ने हमें आज़ाद ही खल्क किया है और उसने इसी बुनियाद पर शऊर दिया है, लेकिन हम ही हैं जो उसकी नाकदरी कर रहे हैं। भाई गुलामी खुदा को नहीं पसंद है, इसी बुनियाद पर उसने कहा कि ये सारे जो पार्ट्स हैं आपके, ये समझ लो गुलाम हैं, इनको डिसीजन लेने। मैंने कहा तुम्हें कान तुम्हें सुनना है, आंखें तुम्हें देखना है, नाक तुम्हें खुशबू बतानी है, ये सारे उसने एक रास्ते पर मामूर कर दिए। इनको अख्तियार नहीं कि आज जवाब दे दे कि नहीं मैं नहीं कर सकता। क्यों? आप नौकर हैं, जिस राह में आपको मुअय्यन किया गया उससे हट नहीं सकते। खुदा ने हमें हमारा रुतबा, हमको मालिक बनाया है। अपने दिमाग से समझो कौन है लायक इबादत, कौन है तस्बीह के लायक, कौन है तकदीस के लायक, कौन है सजदे के लायक, कौन है रुकू के लायक। उसने हमें शऊर दे। ये दुनिया में 4 आदमियों में इज्जत बन जाए, ये एक तरफ, ये एक काम ये है, ऐसा काम करो कि जो इस दुनिया से लेकर कब्र तक भी जाए। ऐसे तरबियत करो कि जो दुनिया में भी काम आए, कब्र तक भी जाए। ये अख्तियार हमारे हाथ में है। हमने यहाँ क्या मुंतखब किया, किस बात को चूज किया है कि वो काम की जो कब्र की हुदूद से बाहर रुक जाए, या वो काम की जो कब्र की मंजिलों से आखिरत तक पहुंच जाए। ये अख्तियार हमारे हाथों। खुदा ने खल्क किया है, शऊर दे दिया है, बेअक्ला नहीं छोड़ा है। इसी बुनियाद पर जो बेअक्ले हैं उनकी कोई तकलीफ ही नहीं है। भैया नमाज पढ़ो न पढ़ो, रोजा रखो न रखो, हज करो न करो, हमें शऊर देकर उसने हमसे मांगा है कि भाई तुम अपने अख्तियार से वो काम करो, ऐसी तरबियत करो, ऐसे बच्चे परवान चढ़ाओ जो कब्र के साथ साथ कब्र की मंजिलों को तय करके आखिरत में भी काम। क्यों? जिस दिन आंखें बंद हुई ना, उस दिन फाइल बंद, अब कुछ हो नहीं सकता। क्या? तो वही जो दुनिया में छोड़े हो, ये तो आपका किया हुआ है। भाई हमने जो छोड़ा है ये हमारे बच्चे हैं, हमने उनको तरबियत की है। हमने अगर सिर्फ दुनिया सिर्फ दुनिया सिर्फ दुनिया, माल कमाई पैसा दौलत इसी पे लगाया है, तो जब आपकी जिंदगी में आप ही ने उसे सिखाया है तो मरने के बाद तो आजाद है, वही वो करेगा। लेकिन हाँ, दुनिया के साथ दीन, दुनिया के साथ दीन, दुनिया के साथ दीन, और अपने इसी बुनियाद पर बच्चे जबान से कम सीखते हैं, किरदार से ज्यादा। जिंदगी भर सिखाते रहे झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, झूठ। दरवाजे पे कोई आया, अंदर से कह दिया, कह दो बाबा नहीं है जी। वो एक ही दिन में वो सैकड़ों बार का कहा हुआ भुला देगा। क्यों? अब तक जो सिखा रहे थे जबानी था, अब जो कर रहे हो वो किरदार का है। लिहाजा बच्चे जबान से कम किरदार से ज्यादा सीखते हैं। इसी बुनियाद पर कहा गया है, जो लोग अपने मरहूमीन की कब्रों पर जाते हैं, अपने बच्चों की उंगलियां पकड़कर, आइंदा वो भी वही याद रखते हैं, अब्बा मेरे दादा की कब्र पर जाते थे, लिहाजा अब वो इस दुनिया से गए हैं, मुझे भी जाना चाहिए। ये परंपरा है, ये सुन्नते खुदा है, ये फितरत में है। जो सिखाओगे वही पाओगे। तो ये अख्तियार हमारे हाथों में है। हमने ऐसा कुछ अख्तियार कर लिया जो कब्र के हुदूद से रुक गया, या वो बेहतर है, या वो चीजें कि जिसको हमने अख्तियार किया और वो कब्र के हुदूद में भी काम आए और आखिरत में भी काम आए। ये फैसला हमारे हाथों में। खुदा ने क्यों? क्योंकि शऊर दे दिया है, अक्ल दे दिया है, समझ दे दिया है, उसी बुनियाद। और ये बात याद रखिए, बादशाह ने वक्त भी अब नहीं रहे, चाहे जितना जो बड़ा, वो इस दुनिया से गया ही है।
میں نے پہلے مرحلے میں اس لیے کہہ دیا خدا نے موت کو خلق کیا ہے، اس سے مفر نہیں، اس سے فرار نہیں ہے۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ کی لفظیں ہیں، سیسا پلائے ہوئے محراب میں اگر گھس جاؤ وہاں بھی موت جا لے گی، وہاں بھی موت آپ کو کھینچ کر لائے گی، آپ بھاگ نہیں سکتے مگر بھاگتے ہیں۔ ریزن کیا ہے؟ جناب ابو ذر سے پوچھا، اے ابو ذر، لوگ موت سے بھاگتے جبکہ یہ حقیقت ہے؟ کیا اس کی ریزن ہے؟ کیوں؟ پہلی بات، موت کو لوگ فنا سمجھتے ہیں، فنا سمجھتے ہیں بربادی، اور دنیا میں تو کوئی ایسا کم ہے کہ جو بربادی کو پسند کرے، بربادی کو پسند کرے۔ بچہ بھی اپنی بربادی نہیں پسند کرتا۔ موت کو بربادی، یہ کانسیپٹ اسلام کا نہیں ہے، ادر مذاہب کا ہے کہ موت یعنی خاتمہ۔ کون ہے جو ختم ہونے کے لیے تیار ہو؟ کون ہے؟ دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ بڑا اچھا، وہ غالباً ہارون یا مامون رشید کسی کا ہے، اس نے یہ اعلان کروایا کہ کوئی ایسا ہو شہر میں کہ جس نے پیغمبر سے حدیث کو سنا ہو اس کو بلا کے لے آؤ۔ تو تلاش کیا گیا، اعلان ہو گیا، لوگ گئے تو ایک ضعیف العمر انسان ملا تو لایا گیا۔ اس نے پوچھا کہ آپ نے پیغمبر سے سنا ہے کچھ؟ ہاں، میں نے خود پیغمبر کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ انسان حریص ہے، لالچی ہے۔ اچھا، اس کو انعام و اکرام دیا، کیونکہ بہت بڑی بات ہے کہ پیغمبر سے کوئی حدیث سنے۔ آدمی کہتا ہے نا کہ میں فلاں مرجع سے مل لیا، تو یہ پیغمبر سے جس نے ملا بڑی بات تھی۔ اس نے، بادشاہ نے اعلان کیا کہ اس کو انعام و اکرام دے کر بھیج دو۔ وہ جاتے جاتے، چونکہ انعام مل گیا، پیسے مل گئے، دولت مل گئی، تو جاتے جاتے دروازے کے قریب سے کہتا ہے کہ بادشاہ وقت پھر کب بلاؤ گے؟ تو بادشاہ کہتا ہے صدق رسول اللہ، انسان حریص ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اب اس لڑکے کی شادی ہو جائے تو اب اس لڑکی کی شادی ہو جائے تو وہ زمین لکھوا لوں تو پوتے کا ختنہ ہو جائے۔ انسان حریص ہے، دنیا کا لالچی ہے، کبھی اجازت یعنی راضی نہیں ہوتا کہ آج موت آ جائے تو آج ہی چلا جاؤں۔ یہ صرف اہل بیت کے گھرانے کی فردیں تھیں کہ جنہوں نے کہا بیٹا موت مجھ پر آ پڑے یا میں موت پر، یا بچہ آیا تو موت کی اس طرح وضاحت کی، چچا میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ یہ وہی گھرانہ تھا جس نے موت کو پکڑا ہے، موت نے فرار نہیں کیا ہے، ورنہ سارے لوگ موت سے بھاگتے ہیں۔ یہ باقی ہے، وہ باقی ہے، وہ باقی ہے، یہ ہرس کبھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے میں کوئی بھی انسان ہو، اس کو ایک نہ ایک دن موت کی آغوش میں جانا۔ پھر کیوں فرار ہے؟ کہا اس لیے کہ فنا سمجھتے ہیں، تباہی، بربادی۔ جس نے موت کو تباہی سمجھ لیا وہ موت سے بھاگتا ہے، لیکن جس نے موت کو بقا، موت کو زندگی، موت کو حیات ابدی جو سمجھتا ہے، اس لیے کہ مولا نے فرمایا امام حسین علیہ السلام نے کہ موت ایک کنترا ہے، موت ایک پل ہے۔ اس پل کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس طرف سے آپ کو اس طرف پہنچا دے۔ موت ایک پل ہے، پل کا کام ہے ادھر سے آپ کو اس طرف پہنچا دینا۔ دنیا سے آخرت یعنی سعادت ابدی کی طرف پہنچانے والی شے کا نام موت ہے۔ جب موت کو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ تو واسطہ ہے اصل زندگی، یا جناب جابر سے امام صادق علیہ السلام کا وہ فرمان ہے، اے جابر، جس طرح بچہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے وہ دنیا میں آ کر روتا ہے، کیوں؟ وہی ٹھیک تھے، کیونکہ اسے اب دنیا کی زندگی، دنیا کی نعمتیں، دنیا کی آسائشیں، دنیا کا آرام، دنیا کے حدود اسے نہیں پتا تھے، تو وہ ماں کے شکم کو اپنی دنیا سمجھتا تھا، وہی خوش و خرم تھا، اس دنیا میں آنے کے لیے روتا ہے۔ ویسے ہی دنیا میں رہنے والا انسان آخرت سے ناآشنا ہے، اسی لیے دنیا سے جب جاتا ہے تو روتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآلہ۔
صل علی محمد و آل۔ اس لیے وہ روتا ہے کیونکہ وہ اپنی اسی چہار دیواری کو سب کچھ سمجھتا تھا۔ آج کا انسان بھی اسی دنیا کو سب کچھ سمجھتا ہے۔ یہ دنیا تو گزرگاہ ہے، دنیا گزر جائے گی، آخرت حیات ابدی ہے۔ وہاں کی آسائشیں، وہاں کی نعمتیں، وہاں کے کھانے پینے کے سامان، وہاں کی سب کچھ اس سے کئی گنا، کئی ہزار گنا بہتر ہے۔ چونکہ ہمیں آشنائی نہیں ہے، لہذا اسی دنیا میں ہم مو ہیں، اسی دنیا میں ہم خواب غفلت کے شکار ہیں۔ ہمارے پاس یہاں گاڑی ہے، گھوڑا ہے، یہ ہے، وہ ہے، سب کچھ ہے، ہمیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں جیسے ہی اس کا نام ارے نام مت لو، بھٹک کے آ جائیں، یا بہت ساری جو رسمیں ہیں اس سے لوگ سوچتے ہیں کہ جبریل یا اسرائیل بھٹک کے ہمارے گھر آ جائیں گے۔ اے عزیزو، خدا کے ہاں سسٹم ہے، وہ ہماری طرح نہیں ہے کہ وہاں جانا تھا تو آپ مل گئے، چونکہ آپ میت سے آ رہے تھے لہذا مل گئے تو اب آپ کی روح قبض ہو جائے۔ یہ سسٹم وہاں بھول چوک نہیں ہے۔ خدا عالم ہے، خدا ہر بات جانتا ہے اور سب کا سسٹم ہے، اس سسٹم سے بات الگ نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہمارے دماغوں کا، ہمارے دلوں کا فطور ہے، سسٹم بدلتا نہیں ہے۔ اے عزیزان گرامی، تو موت کو جو تباہی سمجھتا ہے وہ موت سے بھاگتا ہے، لیکن موت کو اگر حیات سمجھے، موت کو اگر بلکہ اور بھی حدود بڑھ جاتے ہیں۔ ایک آدمی زندگی میں آپ کتنا سن سکتے ہیں؟ یہاں سے لے کے 50 میٹر یا 100 میٹر 200 میٹر کی باتیں، اگر مائک ہو تو بھائی 1-8 کلومیٹر، اس سے زیادہ تو نہیں سن سکتے۔ لیکن آج جو ہمارے بزرگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ممکن ہے وہ سن رہے ہوں ہماری بات۔ کہاں ہیں وہ؟ ان کا لڑکا اگر سعودیہ میں ہے تو کیا اس کی بات نہیں سنیں گے؟ پیغمبر نے کہا جا کے ماں کی قبر کا نشان بنا لے اگر نہیں جانتا، اور ان سے مانگ۔ یہ کیا ہے؟ آج کوئی پرابلم ہے تو ابا سے مانگ لو۔ آنے والا آ کے کہتا ہے پیغمبر نے کہا کہ تیرے والدین زندہ ہیں؟ نہیں رسول اللہ۔ قبر جانتا ہے؟ نہیں۔ جا ایک نشان یوں ہی بنا اور اس سے توسل کر، اس سے مانگ۔ کیا مطلب ہے؟ وہ سنتے ہیں جی، کیپیسٹی اور بڑھ جاتی ہے۔ میں کہنا یہی چاہ رہا ہوں کہ ہم زندہ ہیں تو ایک حدود تک سنتے ہیں، 500 میٹر 200 میٹر 100 میٹر 50 میٹر 1 کلومیٹر، اس سے زیادہ کوئی نارمل طریقے سے سن نہیں سکتا۔ لیکن جو اس دنیا سے چلا گیا وہ تو کہاں کی آوازیں کہاں سنتا ہے؟ آپ کہیے تو موت فنا کا نام نہیں ہے، موت بقا ہے۔ جو اس بات کو سمجھتا ہے وہ موت سے بھاگتا نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ دوسری بات، محبت دنیا زیادہ آ گئی۔ جناب ابو ذر نے کہا چونکہ آپ نے زندگی گزاری دنیا کے لیے، یہ پلاٹ لکھانا ہے، وہ بلڈنگ ابھی نہیں بنی، وہ گھر تیار نہیں ہوا، یہ LIC یہ ادھوری رہ گئی ہے، تو یہ ساری باتیں ہم نے دنیا سے لو لگایا، کبھی آخرت والا کام نہیں کیا۔ کہتے یہی بچا ہے 20 روپے مثلا پیغمبر نے اپنی زوجہ محترمہ سے کہا جانور ذبح ہوا، کہا سب تقسیم کر دو، سب تقسیم کر دیا، 1-8 کلو گوشت بچ گیا۔ تو پھر کوئی آیا تو زوجہ محترمہ کہتی ہیں کہ سب تو بانٹ دیا ہے، 1 ہی کلو بچا ہے۔ پیغمبر نے کہا جو بانٹ دیا وہ بچا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، جو بانٹ دیا ہے وہ بچا ہے، یہ تو ابھی مصرف ہی نہیں ہوا ہے۔ جی، سوچ اگر یہ ہے، آخرت یوں اگر محور ہو، آخرت اگر محور ہو تو پھر دنیا کی نہ پریشانیاں، نہ مشکلات، نہ دنیا کے رنج و غم کچھ نہیں ہیں۔ اور یہی تو بڑے ہو کر آئیڈیل بننا آسان ہے، لیکن بڑے رہ کر غریبوں کے لیے آئیڈیل بن جانا یہ بہت مشکل ہے۔ کرم ہو اہل بیت کا، احسان ہے اہل بیت کا، اتنا کچھ ہاتھ دھوتے تھے تو ہیرے جواہرات میں بدل جاتے تھے، وہ بھی ہمارے لیے
لیے نمونہ بنے، جو کی سوکھی روٹیاں توڑ کر کھا کے بتایا ہے کہ سب کچھ رکھنے والے اگر آج دنیا میں صرف رہ جائیں تو غریب تو ہارٹ اٹیک آ جائے گا اور مر جائے گا، اس لیے کہ میرے پاس تو کچھ نہیں، اس کے پاس یہ، اس کے پاس یہ، اس کے پاس یہ ہے۔ لیکن وہ جب سب کچھ رکھنے والا بھی آ کے غریبوں کی سب میں بیٹھتا ہے، پوچھنے والے کے منہ میں جب لقمہ جاتا ہے دل خوش ہو جاتا ہے۔ آپ کون ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ کہ ایک فقیر فقیر کے بغل میں بیٹھا ہے، ایک غریب غریب کے بغل میں بیٹھا ہے، ایک مسکین مسکین کے بغل میں بیٹھا ہے۔ اے مولا، یہ کب اگتا کھلا کہ وہ آنے والا کون تھا؟ امیر کائنات تھا۔ جب 3 دن ہو گئے کھنڈر سے آواز آنے لگی، حسنین گئے، کیا ہوا، کیوں روتے ہو؟ کہا 3 دن ہو گیا کچھ کھایا نہیں ہے۔ کون کھانا دیتا تھا؟ کہا نہیں معلوم۔ جب بھی نام پوچھا تو کہا ایک فقیر ہے، فقیر کے بغل میں بیٹھا ہے۔ احسان و اہل بیت کا اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ہم غریبوں، مسکینوں اور ٹوٹے دلوں کا وہ سہارا ہیں۔ ورنہ بڑے تو آئیڈیل ہوتے ہی ہیں بڑوں کے لیے، غریبوں کے لیے کوئی بڑا اگر آئیڈیل بن جائے وہ مسیحا ہے، وہ حوصلہ دیتا ہے، وہ ہمیں توانائی دیتا ہے، جینے کا شعور عطا کرتا ہے۔ ورنہ انسان خودکشی کر لے تو دنیا سے محبت، دنیا میں رہو لیکن آخرت کے لیے کام کرو۔ یہ مقصد زندگی ہے، اس بنیاد پر ہم خلق کیے گئے ہیں۔ اگر دنیا میں رہو دنیا کے لیے تو یہ دنیا تو ادنا ہے ہی، یہ دنیا پس ہے، یہیں سب کچھ رہ جائے گا۔ لیکن اگر آخرت کے لیے کیا ہے تو سب کچھ وہاں ملے گا۔ اچھا یہ دے دیا تھا، وہ دے دیا تھا، وہ دے دیا تھا۔ محور و مرکز اگر ذات پروردگار ہے، حتیٰ یہ مجلسیں ہم لوگ کیا اصل میں میٹر یہ بھی ہے نا کہ صحیح وہ بڑی ایک مشہور کہانی ہے جو اکثر زبانوں کی کتابوں میں لکھی گئی ہے۔ اندھوں کے گاؤں ہاتھی آیا ہے نا، تو اندھے گئے سب بیچارے، وہ کوئی پیر کو پکڑا تو کہا ہاتھی جو ہے کھمبے جیسا ہے، کسی نے کان کو پکڑا تو کہنے لگا ہاتھی سوپ کی طرح ہے، ہاں کسی نے پیٹ کو پکڑا تو کہنے لگا کہ ہاتھی ڈھول یا کسی اور کی طرح۔ بہرحال جس کی جو شعور تھا، ایک یہ ہے کہ رات میں لایا گیا، آنکھوں پہ پٹیاں باندھ دی گئی، اندھیرے میں دکھایا گیا۔ جس نے پیر پکڑ لیا اس نے اس کے سونڈ کو نہیں پکڑا، جس نے سونڈ کو پکڑ لیا اس نے پیر کو نہیں پکڑا۔ یہ بہت بڑا میسج ہے، یاد کریے گا۔ یہ جس نے اس کے کان کو پکڑ لیا اس نے پیر کو نہیں چیک کیا۔ یہی کام ہمارا، ہم لوگ اب میری صنف والے، ہم لوگ اندھیرے میں پیغام دین دیتے ہیں، بس خوش ہو گئے، اور آپ لوگ جب ایک پکڑ لیتے ہیں اگلی طرف نہیں جاتے۔ نہیں سمجھے، میری بات نہیں پہنچی ہے۔ وہ جس نے پیر پکڑ لیا اس نے اور ہاتھ آگے نہیں بڑھایا کہ اور بھی ذرا چیک تو کر لوں کہ یہ ہاتھ، تب فیصلہ دوں کہ ہاتھی کھمبے کی طرح ہے یا ہاتھی کا کوئی اور شکل ہے اور کوئی اور میننگ اور معنی ہوگا۔ جس نے سونڈ کو پکڑا اس نے کہا ہاتھی جھاڑو کی طرح ہے، اس نے آگے ہاتھ لگا کے نہیں دیکھا۔ پرابلم ادھر سے یہ ہے کہ آپ کو وقت نہیں ہے کہ پورا سمجھ لو کہ ہے کیا، پھر فیصلہ کرو، اور ادھر بتانے والے اندھیرے میں لے آئے یا اندھوں سے سکھا، اندھوں سے پوچھا کہ ہاتھی کیسا ہے۔ پرابلم دونوں طرف سے ہے۔ اگر صحیح دین کو، اگر صحیح اسلام کو پہنچایا جاتا ہوشیاری اور بیداری میں اور اچھوں کے سامنے، تو پھر پرابلم نہ یہ باتیں انسان کے بار بار ذہنوں میں آتی کہ دین چاہتا کیا اور ہم کرتے کیا ہیں، دین چاہتا کیا ہے اور ہم کرتے کیا ہیں۔ اس بات کی آگے وضاحت کر دوں، آپ کو اگر پیاس لگے اور پانی مانگیے تو میں کہوں یہی لفظ بولتے رہو، پانی پانی پانی، پیاس بجھ جائے گی، تو آپ کہیں کیا مولانا اس سے تو اور پیاس بڑھ جائے گی۔ اچھا لکھ ڈالو پانی پانی پانی، لکھ ڈالو کئی ہزار بار، پیاس بجھ جائے گی۔ ارے اس سے کیسے بجھے گی؟ اچھا سوچ لو، کاری سوچنے سے تو اور احساس تشنگی ہو جاتی ہے۔ 3 وجود، چوتھا وجود ہوتا ہے حقیقی وجود جس کو کہا جائے۔
حقیقی یعنی واقعاً ریئل میں جو وجود پانی کا ہے، کہا وہ سوچو تو پیاس نہیں بجھے گی، بولو تو پیاس نہیں بجھے گی، لکھ ڈالو تو پیاس نہیں بجھے گی۔ پیاس کب بجھے گی؟ اس پانی کو منگا کے آپ پیجئے تو بجھے گی۔ کسی بھی وجود کے 4 وجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سوچ والا، زبان والا، لکھنے والا اور وہ خود حقیقت وجود۔ یہی ہے نا، ہم شیعہ ہیں، سوچ رہے ہیں، ہم مجلس پڑھ لے رہے ہیں، بول رہے ہیں، اس سے ہماری پیاس دین کی بجھنے والی نہیں۔ کب بجھے گی؟ کب بجھے گی؟ حقیقتی وجود جو ہے، وجود حقیقی جو اہل بیت کا ہے کردار، وہی کردار کو ہمارے کردار میں جب تک نہیں آئے گا نہ دین سمجھ میں آئے گا اور نہ ہم دیندار کہلائیں گے۔ شیعہ ہیں، جنت میں جانا ہی ہے، یہ تو طے ہے، چپراسیے تک رہنا ہے کہ پوسٹ اچھی لینا ہے۔ جی، جس کا کل آج کی طرح ہو وہ نقصان میں ہے، سنا حدیث مشہور ہے بھیا، اسی پہ انف نہیں، ان کے ہاں جو چاہو مانگو، ہم کیوں اسی پہ ہاں کافی ہے بس ہم ٹھیک یا جنت میں کونوں کونے میں چلے جائیں کسی میں۔ جی ایسے نہیں، اہل بیت چاہتے ہیں کہ جنت میں اعلیٰ مقام کب ملے گا؟ جب ان آئیڈیل کے بتائے ہوئے کردار کو صرف ذہنی وجود میں نہیں، صرف لفظوں سے نہیں، صرف لکھنے کی وجہ سے نہیں، ان کی سیرت کو حقیقی سیرت یعنی اپنے کردار میں ڈھالیں، دیکھیں کہ انہوں نے دوستوں کے ساتھ کیسے سلوک کیا ہے، انہوں نے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، انہوں نے بہن کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، انہوں نے خاندان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، انہوں نے سماج کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، انہوں نے معاشرے اور دین کو کیا دیا ہے۔ اگر یہ ہم دیکھ کر اسی طرح چلنے لگیں، اسی طرح کردار پیش کریں تو ہماری زندگی بھی بدلے گی اور ہم کو دیکھنے والے کہیں گے یار کون ہے یہ، کتنا اچھا سلوک ہے، کیسا برتاؤ ہے۔ اسی لیے تو امام صادق نے فرمایا ہے کہ میرے لیے زینت کا سبب بنو، ننگوہار کا سبب مت بنو۔ دیکھنے والا دیکھ کر کہے کس کا ماننے والا ہے۔ جب یہ وجود حقیقی وجود میں بدلے گا تب ہماری زندگیاں بدلے گی، ورنہ نماز پڑھتے رہیں، مسجد کے باہر ہی نکل کے کہیں وہ بڑا غلط تھا، فلاں تھا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اے بھیا یہ جو واجب ادا کر کے آؤ، ادھر غیبت کرنا حرام ہے۔ جب تک یہ ہوتا رہے گا ان نمازوں تو دوسرا ریزن یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو اپنے گلے لگا لیا ہے، آخرت محور نہیں ہے۔ اگر آخرت، یہی مجلسیں ابا کی مجلس ہے، ابا کی مجلس کا کھانا ہے نا، یہی کہا جاتا ہے نا، وہی ہے۔ دین ہم صحیح بتاتے نہیں ہیں، یہ شرک ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کہیں عجیب بات کر رہے ہیں، جی آپ کہیے خدا کے لیے کھانا ہے، اس کا ثواب ابا کو پہنچے۔ اکثر میں ایصال ثواب کی مجلسوں میں یہ بات کہتا ہوں کہ تعلقات مینٹین کرنے کے لیے نہ آیا کریے، اس میں آپ کے اور اس کے تعلقات پروان چڑھ جائیں گے کہ ہاں ہمارے ابا کی مجلس سے فلاں آ گیا، ہمارے فلاں کی مجلس سے فلاں آ گئے، یہ آپ کے تعلقات تو مینٹین ہو جائیں گے، مرحوم کو ثواب ملے گا۔ یہ کہیے کہ ہمارے جانے سے ہم وہاں فاتحہ پڑھیں گے، جو مر گیا ہے اس کی روح کو ثواب پہنچے گا۔ جب ہدف یہ ہوگا تو نظریہ بھی بدلے گا اور اس کا بینیفٹ بھی مرنے والے۔ ایصال ثواب نام ہے مجلسوں کا، معمولاً نام ہوتا ہے ایصال ثواب۔ ایصال ثواب کا مطلب کیا ہے؟ ثواب پہنچانا۔ ہم چلے آئے، یہاں پان کھایا، بریانی کھایا، یہ کھایا وہ کھایا، یہ تو ہم تعلقات کی بنیاد پر آ گئے، تنویر بھائی سے تعلقات تھے تو ہم چلے آئے، جی ان سے تو آپ کے تعلقات ہموار ہو جائیں گے۔ لیکن اگر خدا وہی اللہ کے اس ایک مومن بندے کی مجلس ہے، جانا ہے، خدا نے کہا ہے کہ جاؤ وہاں مجلس صلوات پڑھو گے، اس کا ثواب، فرش میں بیٹھو گے اس کا ثواب، جانے قدم جیسے جیسے رکھو گے، خدا اگر محور ہے تو ہر قدم کے بدلے آپ کو نیکیاں دے گا جو اس تک پہنچے گا۔ اور یہی حال زیارت وغیرہ پر بھی ہے، کہتے ہیں جیسے ہی گھر سے قدم زائر نکالتا ہے اس کو ثواب لکھے جانے شروع ہو جاتے۔
لیکن اگر یہ کہ یار اتنا پیسہ میرے پاس تھا، گاؤں والے سوچ رہے تھے کل کنجوسی میں بیٹھے ہوئے ہیں، جا نہیں رہے، تو اس ڈر سے اگر جا رہے ہو تو کچھ نہیں لکھا جائے. ہاں کرم ہے اہل بیت کا اور خدا کا لطف ہے کہ وہ لکھ دے، لیکن نیتیں بدل جاتی ہیں. یہی حال اس میں بھی ہے. صحیح دین مجلسیں تبرک خدا کے لیے بانٹیے، اہل بیت کے لیے بانٹیے، ثواب اس کا اپنے مرحوم کو پہنچائیے. تو اس کا یعنی جس کو مثال تو اچھی نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے، چونکہ دیہاتی ہم لوگ ہیں یہاں یہ بات بڑی آسانی سے پہنچ سکتی ہے. آپ دیکھیں جو لوگ بازار میں کچھ چیزیں فروخت کرتے ہیں خصوصاً منڈیوں میں، تو اوپر کچھ اچھے قسم کے اسی مطلب مرچا ہے، آلو ہے، تو اس کے اوپر اچھا سا رکھ دیتے ہیں جس کو کیا بولتے ہیں، موڑا. ہاں یہی ہے، اہل بیت کے سپرد کر دیجئے اس مجلس کو اور ثواب اپنے مرحومین کی طرف پہنچائیے، تو اس میں 4 چاند لگ جاتے ہیں. ورنہ آپ کہتے رہیے ابا کی مجلس کا کھانا ہے، ابا کی مجلس کا کھانا ہے، ابا کی مجلس تبرک ہے، کچھ وہ ثواب نہیں ملے گا جو یہ کہیے خدا کی راہ میں ہے، اور اس کا ثواب اپنے والدین کو پہنچائیے. تو یہ ہے. تیسری بات، کیوں لوگ موت سے بھاگ جاتے ہیں؟ بھیا کسی کو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ خود سے کہے کہ آج امتحان لے لو؟ جتنا بھی ٹیلنٹڈ ہو، بہت کم افراد ایسے 2-4%، نہیں تو جیسے ہی امتحان ٹلا، اور کورونا نے تو اور مزہ کر دیا ہے کہ پرموٹڈ. کیوں؟ امتحان سے بچ گئے، امتحان سے بچ گئے. ہر آدمی امتحان سے بچتا ہے، خصوصاً وہ افراد کہ جنہوں نے تیاریاں نہیں کی ہیں. ورنہ پڑھنے والا کہے گا کل جو لینے والے ہو نا آج ہی لے لو. سوچتا ہے یہاں تو بچتے رہے، ان کو ٹوپی پہنایا اور ان سے کہا یہ کیا وہ کیا، لیکن جب آخرت میں پہنچے گے تو اب تو وہاں آپ کی بولے گا اسی سے میل کاٹا تھا، یہ پیر بولے گا کہ یہاں نہیں جانا چاہیے تھا، یہ پیر گواہی دے گا. اعضاء و جوارح بولیں گے تو وہاں تو آپ کی کوئی چلنے والی نہیں ہے. اس لیے آدمی فرار اختیار کرتا ہے. یار جتنے دن بعد ٹل جائے اتنے ہی بہتر ہے. موت کی آغوش میں جائیں گے تو پہلی رات تو معاملہ گمبھیر ہو جاتا ہے، اور فرشتے جب وہاں سے آ جاتے ہیں سوالات ایسے ایسے کرنے لگتے ہیں تو وہاں کا مرحلہ بڑا سخت ہے. لہذا جتنے دن ٹلنا ہے ٹل جائے. مطلب یہ ہے کہ اگر تیاری نہیں ہے تو امتحان سے لوگ بھاگتے ہیں. انسان اگر مرنے کے لیے تیار نہیں ہے اسی وجہ سے، کیوں کہ تیاریاں نہیں ہے. لیکن جس نے آخرت کو محور بنایا، اہل بیت کی سیرت پر چل کر اپنی زندگی کو جس نے سنوارا، وہ کبھی موت سے بھاگتا نہیں ہے. موت کل آنی ہے تو آج آ جائے اور آ کے ہی رہے گی، یہ تو طے ہے. ایسے مسلمات سے لوگ بھاگتے ہیں کہ جس سے کوئی راہ فرار نہیں ہے. اے عزیزان گرامی، بات کو اپنی مکمل کر دوں کہ خداوند عالم نے ہمیں خلق کیا ہدف کے تحت. ہدف میں اس نے اختیار دے دیا، راستے کا انتخاب خود کر لو. اگر اس نے مجبور کر دیا ہوتا، ہر نبی کے ساتھ 2-4 پولیس والے بھی آ گئے ہوتے، ڈنڈے مار کر سب کو نمازیں پڑھا دیے ہوتے، سب کو کلمے پڑھا دیے ہوتے. لیکن خدا کو ایسی عبادت نہیں چاہیے جس میں مجبور کیا جائے. خدا اختیار، شعور اسی بنیاد پر دیا. آپ راستہ طے کرو، کیا کر رہے ہو، قبر میں جائے یا قبر کے اوپر آخرت تک پہنچے یا دنیا تک رہ جائے، یہ اختیار آپ کے ہاتھوں میں ہے. موت میں جانا ہے، موت آپ کو آنی ہے، ہمیں آنی ہے. جو دنیا میں آیا ہے وہ موت کی آغوش تک جائے گا، اس سے مفر اور فرار نہیں. لہذا روز و شب میں موت کو سوچو اور آخرت کو سوچو، خدا کی اس بندگی کو سمجھو کہ جس کے صدقے میں، جس کے لیے خداوند عالم نے ہمیں خلق کیا ہے. جس دن سانسیں کتنی لی جاتی ہیں پتہ نہیں. ابھی آکسیجن جب کم ہوا تھا کورونا کے پیریڈ میں، باٹلا ڈھونڈتے ڈھونڈتے بڑے بڑوں کو دیکھا ہے، پیسے لے کر بوریوں میں بھاگ رہے تھے، آکسیجن کا باٹلا نہیں مل رہا تھا. جب وہاں سے کھچائی ہو جائے یا رسی کو خدا تنگ کر لے تو پھر ایک لمحے کے لیے بھی فرار نہیں ہے، ایک لمحے کی مہلت نہیں ہے. لہذا قبل اس کے کہ وہاں کی رسی کھینچ لی جائے، ان آزادیوں کو خدا کے لیے وقف کر دیا جائے. ان آزادیوں، خدا نے تھوڑی کہا ہر دم مسجد میں بیٹھ جاؤ، یہ عبادت نہیں ہے. کچھ لوگ
حضرت امیر کے زمانے میں، پیغمبر اکرم کے زمانے میں مسجد کا ایک دم گوشہ پکڑ لیا، کیوں بھائی تم لوگ کام نہیں کرتے ہو؟ نہیں یا رسول، ارے نکلو نکلو، سب کو نکالا۔ مطلب یہ ہے کہ عبادت صرف مسجدوں میں بیٹھ جانے کا نام نہیں ہے، عبادت صرف روزوں کا نام نہیں ہے، عبادت صرف حج اور کعبے کا طواف نہیں ہے، ہر وہ کام عبادت ہے جو خدا کی راہ میں اور خدا کی خوشنودی کے لیے کیا جائے۔ رزق حلال کی تلاش میں اگر انسان جاتا ہے لیکن محور وہی ہو، سارے کاموں سے جب فرصت ملے تو نماز پڑھ لو، یہ نہیں پہلے نماز پڑھ لو پھر سارے کام کرو۔ سوچ کی فکر ہے، سوچ بدلنی چاہیے۔ اگر یہ رہے کہ پہلے اول نماز، ویسے بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں فروع دین اول نماز دوسرے روزہ، اگر وہی یاد رکھیے پہلے نماز کو وقت دیجئے، پھر آپ کی اوقات میں برکت بھی ہوگی اور رزق میں بھی برکت ہوگی۔ لیکن جب سب سے وقت بچ جائے تو اب نماز کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ یہ دین تو ہے، واجب تو ادا ہو جائے گا لیکن جو کوالٹی آنی ہے وہ نہیں آئے گا، لیکن جو سکون ملنے والا ہے وہ نہیں آئے گا۔ بس ہم ایک ہدف کے لیے خلق کیے گئے ہیں اور اس ہدف کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ یہ پیڑ لگایا گیا تھا سایہ کرے، ساری پتیاں جھڑ گئیں، اب کتنے دن رکھو گے؟ کاٹ ڈالو یار، جلا کے راکھ کر دو۔ کیوں؟ اس کا جو مقصد تھا وہ ختم ہو گیا۔ گھر بنا تھا کہ اس کے سائے میں ہم بیٹھ لیں، اب تو یہ خود ہی ٹپکنے لگا ہے تو اس کو اب گراؤ۔ ہدف اگر بدل گیا، ہدف اگر نہیں حاصل ہوتا ہے، اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ کرم ہے خدا کا، ایک نوکر کو مالک کب تک رکھتا ہے؟ جب تک اس کی باتیں مانتا رہے، لیکن جب اپنی منمانی کرنے لگ جائے تو پھر بھیا تم اپنا راستہ دیکھ لو، دوسرا تلاش کر لیں گے، بغیر نوکر کے رہ لیں گے۔ لیکن اب تمہارے جیسے نوکر کی ضرورت نہیں ہے جو اپنی منمانی کرے۔ آپ انصاف سے بتائیے، خدا کے ہم بندے ہیں، بندے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی منمانی نہیں کر سکتے۔ جب ہم خدا کے بندے ہیں، خدا کی دنیا میں ہیں، اس کی نعمتوں کو یوز کر رہے ہیں، اس کی دی ہوئی سانسوں کو ہم لے رہے ہیں، کہ جو سانسوں کو میں نے مثال اس لیے دے دی تاکہ احساس کر لو کہ وہی سانسیں جو آکسیجنوں کے لیے جب آپ بھاگ رہی تھی، طاقتیں، ہم غریبوں کی بات نہیں ہے، طاقتیں بھاگ رہی تھی، ایک ایک سانس نہیں مل رہی تھی، کتنی سانسیں لی ہیں جب اس کی ملکیت میں ہے، تو وہی ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ اسی بنیاد پر ائمہ اطہار ہر لمحے کے لیے جب اللہ اکبر کی اذان کی آوازیں آتی تھیں جسم لرزنے لگتا تھا۔ کیوں؟ وہ معبود ہے، وہ خدا ہے، خالق وہ ہے، وہ جس کا نام بڑا ہے، جس کا کام بڑا ہے۔ یہ کیوں لرزنے لگتے تھے؟ مصلی عبادت پر آتے تھے، اتنا گریا ہے، اتنا گریا ہے، کہتے ہیں جیسے سانپ کاٹا ہوا مچلتا ہے امیر کائنات جو 2 انگلیوں پر باب خیبر اٹھاتا ہے، وہ بھی ایسے لرزتا ہے۔ سجدہ عبادت، سجدے میں سر رکھتے ہیں تو کہتے ہیں خدایا ہمارے لیے ساری دنیا کی منزلوں کو آسان کر دے، موت کی منزلوں کو آسان کر دے، حساب کی منزلوں کو آسان کر دے۔ کیوں؟ ان لوگوں نے کوئی خطا کی ہے؟ معاذ اللہ نہیں، یہ ہمیں درس دیا ہے۔ جس کا اتنا بڑا رتبہ ہو وہ بھی جب خدا کی بارگاہ میں آتا ہے تو یوں لرزتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، خدا نے ہدف کے تحت خلق کیا ہے۔ جہاں بھی جاؤ محور خدا ہو۔ کیمرہ دیکھ کے ڈر جاتے ہو کہ یہاں کیمرہ لگا ہے، غلط کام نہیں، نو انٹری مت چلے جاؤ، ہاں زیادہ اسپیڈ میں مت چلو۔ یہ کیمرے دنیا والوں نے لگائے ہیں، سب سے بڑا کیمرہ خدا کا ہے، وہ ہر لمحے دیکھ رہا ہے۔ ارے اگر خدا کا کتنا کرم ہے، کتنے گناہ اور کتنی باتیں ہم کر چکے ہیں، اگر وہ ایک تختی ہمارے گلوں میں لٹکا دے تو جو ہم سیاڈو اور باڈی گارڈ کے ساتھ جاتے ہیں وہ تختیاں بھی ہمارے گلے میں لٹکی ہوئی، اچھا انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے کیا، لیکن خدا ستار العیوب ہے، ہمارے عیبوں کو چھپا کے رکھا، حتیٰ پرمیشن نہیں ہے کہ آپ کسی کی پیٹھ پیچھے کسی کو عیوب کو آپ ظاہر کریں۔ کتنا کرم ہے، اتنا احسان اس نے کیا ہے، ہم نے سمجھا نہیں خدا کو، لہذا ہم بغاوت کرتے جا رہے ہیں۔ کھاتے تو اس کا دیا ہوا ہے شکرانے کی
نمازیں بھی نہیں ادا کرتے، کھاتے تو اس کا دیا ہوا ان کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، لیکن خدا کی بندگی سے روگردانی کرتے ہیں۔ اس کو لمحے فکریہ ہے، سوچئے۔ اور دنیا یہ گزرگاہ ہے۔ جناب نوح 950 برس زندگی تبلیغی، وہ کہتے ہیں کہ مجھے اگر پتا ہوتا اتنی کم عمر ہے تو میں گھر نہ بناتا، ایک سجدے میں گزار دیتا۔ جی ہم کو بھی ایک دن جانا ہے، اور کتنے ہمارے درمیان تھے جو چلے گئے، لیکن اگر وہی اچھا کام کر کے جائیں تو جانا فرق نہیں کرتا۔ آج بھی آپ کو یاد کیا جائے گا، آج بھی آپ کو یاد کیا جائے گا، اور اچھے سے یاد کیا جائے گا۔ لیکن اگر وہی کام اچھا نہیں کیا، ایسی تربیت نہیں کی، ایسے آداب نہیں بتائے، تو آپ جائیے، کتنے لوگ ہیں پیسوں کی کمی نہیں ہے لیکن اپنے آباء و اجداد کو کبھی یاد نہیں کرتے۔ یہ ان کی خطا نہیں ہے، یہ ان کی خطا ہے جو چلے گئے۔ اسی لیے دنیا کو یہ کھیتی ہے، آپ تو دیہات میں رہتے ہیں، کھیتیاں بھی کرتے ہیں، جو بوؤ گے وہی جمے گا، وہی اگے گا۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے چنا بویا تو مٹر جم جائے؟ جی نہیں، جو بوئیں گے وہی، اس لیے جو وہاں کام آئے وہی بو، اس لیے، اور یہی ہے کہ جو فصل اچھا بینیفٹ دیتی وہی انسان بوتا ہے، اسی کی کھیتی کرتا ہے تاکہ کام آئے۔ عزیزو جو آخرت میں کام آئے نا وہی کام کرنا ہے۔ کتنا اچھا واقعاً ہم نے کیا کیا، یہ غم، یہ مجلسیں، یہ تذکرے تو ہمارے گھروں میں پہلے سے تھے، ہم کو آگے بڑھنا ہے۔ خوش نصیب ہیں ہم ایسے گھرانے میں ہم لوگ آنکھیں کھولیں کہ جہاں یہ غم تھا، جہاں یہ تذکرے تھے، جہاں یہ ذکر تھا۔ ہمارا کیا احسان، یہ تو ہمارے ماں باپ کا احسان ہے۔ ہم اگر اس سے آگے نہ بڑھے تو پھر کچھ نہیں ہم نے کیا۔ سوچئے کہ اگر اسی مجلسوں تک رہ گئے اور اسی ماتم تک رہ گئے تو یہ تو ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں بتایا تھا، ہم نے آگے کیا کیا۔ ہر آدمی کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے، ہر آدمی اپنے آپ میں سوچے، کوئی کسی کو کہے نہیں لیکن اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی سوچ لائے۔ بس میں نے بات کو مکمل کر دی۔ ایک ایصال ثواب کی مجلس ہے، مرحوم کربلائی تھے، ہاں کربلا جا کے آئے۔ کون کربلا؟ جی کربلا ایک عظیم واقعہ اور سانحے کا نام ہے، درس بھی ہے۔ کربلا کو کربلا کی طرح سمجھیے۔ کربلا نہتوں کی جنگ تھی، کچھ نہیں تھا، کردار تھا۔ پوری دنیا کی بہت ساری جنگیں ہوئیں، سب ختم ہو گیا، لیکن یہ کربلا کی جنگ جو نہتوں کی جنگ تھی صرف کردار تھا، کچھ نہیں تھا۔ حتیٰ کہتے ہیں اسلحے بھی اتنے نہیں تھے کہ ایک ساتھ 72 جاتے، ایک جاتا تھا اس کے بعد وہی ہتھیار لے کے دوسرا جاتا تھا، یعنی اتنے بھی کم اسلحے تھے، لیکن کردار ایسا تھا کہ آج پوری جنگیں بھلا دی گئیں، نہ کردار ہے، نہ کوئی رول ہے، نہ کوئی نام ہے، لیکن کربلا کا ذکر باقی ہے۔ ایک بے کفن تھا، آج کوئی زیارت پہ جائے بھیا کفن لیتے آنا، جی وہ بے کفن رہا لیکن ایسا کردار دے کر گیا ہے۔ آج جب بھی پوری دنیا سے لوگ جاتے ہیں، کچھ لائے نہ لائے کفن منگاتا ہے ہر انسان، ہر محب، ہر چاہنے والا۔ یہ حسین فاطمہ کا وہ کربلائی لال ہے جسے کفن نہیں ملا تھا، لیکن کردار ایسا ہوا، کردار ایسا پیش کیا۔ ہاں بے کفن تو گیا لیکن پوری دنیا وہی سے کفن منگا کے رکھتی ہے۔ کربلا کا کفن ہے۔ عزیزو بڑے خوش نصیب ہے وہ افراد جو اس دنیا سے گئے اور ان کے وارثین ان کا تذکرہ، ان کا نام ان کے لیے ایصال ثواب کی مجلسیں منعقد کرتے ہیں یقیناً۔ اور اسی سے تو حوصلہ اٹھانا ہم نے اپنے والدین کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے مجلس کر دی، سکون مل گیا۔ سکون کیوں نہ ملے؟ ارے یہی تو
जो गलत था, जो सैयद सज्जाद अली अकबर का जनाजा देखकर, असगर के तीर को देखकर, कासिम के तीर लाश के टुकड़े देखकर, और मोहम्मद के जनाजे को देखकर, हत्ता बाबा, अरे बाबा का वो जिस्म आखिरी लम्हात में सैयद सज्जाद के चेहरे का रंग नहीं बदला था, न चेहरे का रंग मुतगय्यर हुआ, लेकिन अपने बाबा को जब बेगोरो कफन देखा चेहरे का रंग बदल गया। ज़ैनब ने पूछा, ए बेटा सैयद सज्जाद, अरे चेहरे का रंग कैसे बदला? ए बेटा क्या तुम भी साथ छोड़ दोगे? सैयद सज्जाद ने तड़प के यही कहा था, ए पुपी अम्मा, अरे क्या देखती नहीं है? अरे मेरे बाबा का जनाजा बेगोरो कफन पड़ा, अरे बेटा मौजूद, लेकिन हाँ दफन भी नहीं कर सकता, कफन भी नहीं पहना सकता। और यही नहीं, बेटियां वारिसीन अपने बाबा, अपने मरूमीन के लिए रोती हैं, उनकी तसल्ली कल्ब के लिए कहूंगा, हाँ अब जमाना तो ये है, कम से कम इतना रहम तो लोगों में है, जब अपने वारिसीन को याद करके रोते हो तो लोग दिलासा देते हैं, लोग तसल्ली देते हैं, लोग रहम खाते हैं। लेकिन जरा करबला, अरे वो सकीना बाबा को याद करके जब भी रोती थी, अजर को मदल्लाह खुदा को किसी गम में न रुलाए सवाए गम अहले बैत के। सोचिए ये बीबी सकीना जो बाबा के जिस्मों से लिपटती थी, बाबा के बगैर नींद नहीं आती थी, वो बाबा का सर पूरे रास्ते देखती जा रही है, पूरे रास्ते काश बाबा का सर मिल जाता। अच्छा बाबा का सर इस मलून के सर के हाथों से वहां से वहां, नेज़े से नेज़े पर, यहाँ से वहां फिराया जा रहा है। शायद सकीना सोचती है एक मरतबा बाबा का सर मिल जाता, अरे तो बाबा को प्यार कर लेती, अरे बाबा से फरियाद। यही हुआ वो आखिरी लम्हात में जब सकीना जिंदान में बयान करने लगी, अब वही सर मिल गया। सकीना ने रुखसार पे रुखसार रखकर अब वही बयान किए, ए बाबा आपके बाद तमाचे लगे, ए बाबा आपके बाद वसीयतें हुई, आखिरी रवायत सहमत तवा यहाँ ये वारिसीन है, अब वहाँ तसल्ली कौन दे? यह जब दस्तूर है, यह जब दस्तूर है। हमारे यहाँ क्या होता है, जो मरहूमीन मर जाते हैं उनकी निशानियों को अलग रख दिया जाता है कि बच्चे देखने न पाए, हाँ बच्चे देखने न पाए, तड़प जाएंगे, अपने चैन अपनी माँ को याद करेंगे या अपने बाबा को। हाँ तसल्ली देने का यह जब दस्तूर करबला में दिखा, जब सकीना मछली बाबा का सर आया, बाबा का सर देखकर सकीना और फरियाद करने लगी। ये तो सकीना की मजलूमी और सैयद सज्जाद बेटा है ना, बाबा की उसी मजलूमी को हमेशा याद करता था। जब आखिरी लम्हात आए, इमाम बाकिर से कहा, ए बेटा बाकिर, अरे मेरे जिस्म के नीचे से ये बिस्तर हटा लो। इमाम बाकिर कहते, बाबा आपका जिस्म बहुत कमजोर है, अरे ये जमीन सख्त है, अरे ये अच्छा नहीं। मौला कहते, ए बाकिर, अरे मैं अपने बाबा की मजलूमी याद कर रहा हूं, हाय मेरे बाबा का, अरे जख्मी जी करबला की तपती खा, ना वो ना कफा, बेगोरो कफा, मैं उस अज़ियत को महसूस करना चाहता। बारला इस मुख्तसर से इबादत को कबूल फरमा, बारला हाज़रीन की तमाम जायज़ दिली हाजत को बरला,
باراللہ ہمیں علم و عمل کی توفیق عطا فرما، باراللہ ہمیں سیرت ائمہ اطہار پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، باراللہ جن لوگوں نے دعا کی فرمائش کی ان کی جائز دلی حاجات کو برلا، باراللہ جو لوگ مقروض ان کے قرض کو از غیب سے ادا فرما، یا اللہ جو لوگ بے اولاد ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، یا اللہ جو لوگ صاحبان اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کے لیے فرما بردار اور مطیع قرار دے، یا اللہ مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، یا اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، یا اللہ مخالفین اسلام کو اس دنیا سے اگر قابل ہدایت ان کی ہدایت فرما، ان کے ہر حملے کو خود انہی کی طرف موڑ دے، یا اللہ حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم لوگوں کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ مومنین و مومنات کی ارواح کو ایثار فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔